ناظرین ویلکم بیک ٹو دنیا ٹوڈے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب, چیئرمین پی ایم ایل کیو. ایک شک ایسی ہے جس کے بارے میں پی ایم ایل این والے کھل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ 163A تو صرف جو 163A ہے جس میں یہ ہے کہ پارٹی ہیڈ کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ ممبر پارلیمنٹ کو ڈسکوالیفائی کرے اگر وہ پارٹی چینج کرتا ہے یا پارٹی کے ڈسپلن کے خلاف ووٹ ڈالتا ہے. وہ سراسر آپ کی ڈیمانڈ میں اس کو آپ نے لیڈ کیا ہے, آپ کی ڈیمانڈ پہ, آپ کی خواہش پہ, آپ کی ریکویسٹ پہ اس چیز کو وہاں سے ختم کیا گیا ہے. اب یعنی اب فیصل صالح حیات جو ہیں وہ کسی ممبر کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے, صرف آپ کر سکتے ہیں, اور یہ آپ نے کروایا. فیصل صالح حیات ہو, ایک ہی بات ہے, فیصل صالح حیات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فیصل صالح حیات ہو یا پارٹی ہیڈ ہو, یہ اس میں ہم نے, آپ وسیم سیاض صاحب سے پوچھیں, ہم نے کوئی اس میں نہیں کیا تھا, لیکن اس میں بتایا گیا کہ یہ ان چیزوں کے اوپر باہر ہو سکتا ہے جو پہلے آئین میں موجود ہے, جس میں منی بل ہے, الیکشن ہے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کے, چیف منسٹر کے, صرف جو چیز ایڈ کی گئی ہے وہ آئینی ترامیم کا ایڈ کیا گیا کہ وہاں پر ووٹ خلاف نہیں دے سکتے. لیکن آپ دیکھیں پی ایم ایل این والے کیا کہہ رہے ہیں, پی ایم ایل این والے کہہ رہے ہیں کہ اس میں نہ پی ایم ایل این انٹرسٹڈ تھی, نہ اس میں پیپلز پارٹی انٹرسٹڈ تھی, اس میں آپ انٹرسٹڈ تھے چونکہ آپ کا ہم خیال گروپ کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا, وہ کشمالات. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں, اسے قانون آئین تو نہیں بنتے یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں سے, چونکہ وہ لوگ ویسے ہی آپ کے خلاف عدالت میں گئے ہوئے ہیں اور مسئلہ جھگڑا یہی ہے کہ کون کس کو نکال سکتا ہے پارٹی سے. انہوں نے ایک ریبل گروپ کھڑا کیا ہے. تو فیصل صالح حیات بھی تو نکال سکتا تھا جس کو پارٹی چاہے گی. فیصل صالح حیات کے خلاف جانا تھا, بات تو ایک ہی ہے نا جی. میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی کیچ نہیں تھا, وہ ہر بات کے اوپر الزام لگا دینا تو کوئی ایسی اس کو الزام بنتا نہیں ہے. اچھا, یہ آپ کا مطالبہ نہیں تھا. چلیں اب یہ بتائیے کہ جب ہم دو بنیادی سوالوں کی طرف واپس آ جاتے ہیں. سب سے بڑا آپ نے کہا کہ اس کا کوئی سلسلہ بننا چاہیے, پروونسز سڑکیں روک کے, کل کو آج KKH بند کر لی, ہزارہ کے لوگوں نے, کل کو رحیم یار خان کے لوگ N5 کو بند کر دیتے ہیں, مین GT روڈ کو, یہ ہماری نیشنل ہائی وے, وہ بھی اپنا مطالبہ کر دیتے ہیں. تو ہم یہ ایک توقع کریں کہ آپ پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی وغیرہ ایک اب نئی ترمیم لے کے آئیں گے کہ صوبوں, اگر نئے صوبے بنیں گے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, کون سی جگہیں صوبہ بن سکتی ہیں, محض لسانی بنیادوں پہ نہیں بنیں گے, اس پہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. بالکل ہم نے جو تجویز دے رکھی ہے, احسن ظفر صاحب کا کہنا جو ہے, ان کا جو وہاں پر لیٹر لکھ کے بھیجنا جو ہوتا ہے وہ اگر آپ پڑھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے یہی اظہار کیا ہے, یہی اظہار کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم اس میں بیٹھ کے اور اس کے متعلق سوچیں کہ کیا کرائٹیریا ہوگا نئے صوبے بنانے کا, اس کا طریقہ کار واضح ہونا چاہیے لیکن آسان ہونا چاہیے, یہ انہوں نے کہا. پہلے مشکل ہے, ایک تو طریقہ کار ہو گیا, لیکن آخر بیسس کیا ہوگی نئے صوبے بننے کی؟ وہی تو کہتے ہیں نا, بیٹھے ہیں ہم, تیار ہیں بیٹھنے. کچھ تو بتائیں نا ہمیں کیا بیسس ہوگی. لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب سے ایک پوٹھوار نکل سکتا ہے, ایک سرائکی صوبہ نکل سکتا ہے, بہاولپور. سرائکی تو نہیں نا, سرائکی بات تو سرائکی تو سندھ میں بھی بولنے والے ہیں, بلوچستان میں بھی بولنے والے ہیں, یہ تو کرائٹیریا تو نہیں. اور جو محمد علی دورانی صاحب نے بہاولپور کے صوبے کی ڈال دی ہے سینٹ میں, انہوں نے بھی تو ڈالی ہے نا پٹیشن وہاں پہ, اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ دو ضلعوں کے اوپر مجھے نہیں پتا ان کا کیا مقصد تھا, لیکن یہ چیزیں یہی ان کو یہی دیکھنے والی ہے نا کہ ہر ایک آدمی درخواست نہ ڈال دینا. ہزارے کا صوبہ جو بن سکتا ہے, حیدر یہ مانسیرا ڈیمانڈ ہے نا. اب اگر کوئی کرائٹیریا بن جائے, بیٹھ کے سارے بیٹھ کے بنائیں ایک دفعہ, ایک دم تو نہیں, آج تو کل تو نہیں بن جانا نا, بیٹھ کے بنائیں, اگر اس میں اس کرائٹیریا میں آتا ہے تو بننا چاہیے. پنجاب میں بھی ہے تو بننا چاہیے. پنجاب کا زیادہ ویسے مجھے ہے کہ پنجاب کی جو گالی پڑ رہی ہے نا پنجاب کو, وہ کم ہو جائے گی. لیکن اگر ہزارے کا ریسورسز بھی ہمارے 60% ہمارے ہیں, 40% سب ان کے ملا کے باقی بنتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ بابا حیدر زمان جو وہاں پہ تحریک ہزارہ صوبہ کو لیڈ کر رہے ہیں, وہ ناظم بننے سے پہلے آپ کی جماعت کے نمائندے تھے, جماعت کے بندے تھے, اور وہ در حقیقت آپ ہی کے بندے ہیں. ہم ان کو کوئی ڈسم تو نہیں کر رہے کہ وہ ہمارے مخالف ہیں یا ہمارے خلاف ہیں یا کوئی باہر سے آئے ہوئے ہیں, وہاں کے رہنے والے ہیں. لیکن ان کی جو ڈیمانڈ ہے ہزارہ صوبہ کی, وہ تو کہہ رہے ہیں, کل ہم نے بات کی تھی ان کے نمائندے سے, ان سے اور ان کے دوسرے بندے سے ایک پروگرام میں, تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اب یہ پختونخوا ہزارہ کا نام تسلیم نہیں ہے, اب جو صورتحال ہے ہمیں ہزارہ صوبہ چاہیے. تو آپ دیکھیں وہاں پر جو حالات ہو رہے ہیں اس میں آدمی کہہ ہی دیتا ہے اس طرح کی بات, لیکن دیکھنا تو یہ ہے کس طریقے سے بن سکتا ہے. اگر اس کرائٹیریا میں اترے گا تو بن جائے گا. اس موقع پہ آپ اس ڈیمانڈ کی, ہزارہ صوبے کی ڈیمانڈ کو سپورٹ نہیں کرتے؟ نہیں کر رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں نا کہ اگر ان کو, اگر وہ اس کا جو لانگ ٹرم میں دیکھیں نا, سپورٹ کر کے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک جو وہاں پر آگ لگائی گئی ہے اس کو بھی ٹھنڈا کیا جائے, اس کو بھی ٹھنڈا کرنا ضروری ہے.
ایک واضح موقف نہیں ہے نا، مطلب کہ یعنی آپ یا سپورٹ کرتے ہیں یا آپ ابھی سمجھتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں آیا؟ نہیں، سپورٹ ہم کر رہے ہیں، لیکن وقت ٹائمنگ کا یہ فیصلہ نہیں ابھی ہوا کہ کون سے ٹائم پہ اس کو کرنا چاہیے۔ اچھا، اب ایک اور بڑا دلچسپ سوال ہے میرے پاس، ایک بڑا ہی جس کو لوگ عموماً پوچھتے ہیں، بار بار یہ سوال اٹھتا ہے اور اس کا بھی ٹائمنگ کا ایشو ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی یہ تمام مسلم لیگز جو ہیں، پی ایم ایل کیو آپ کی، پی ایم ایل این اور یہ مسلم لیگ عوامی جو ہے اور بھی جتنے دھڑے ہیں ہم خیال وغیرہ، ان سب کا ووٹ بینک ایک ہے، الٹیمیٹلی انہیں اکٹھا ہونا ہے۔ بات کرتے رہتے ہیں، اعجاز الحق صاحب نے بھی کہا، ایک دن پہلے کہا، شیخ رشید صاحب بھی خواہش کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنی بحث ہو چکی ہے، جتنی کلامی ہو چکی ہے، جو کچھ باتیں نواز شریف صاحب کر چکے ہیں، جو باتیں آپ ان کے بارے میں کرتے ہیں، کہ مسلم لیگ اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ یہ حالات کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اس ساری چپکلش کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ حالات پہ ڈپینڈ کرتا ہے؟ حالات پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ جب یہ الیکشن ہوئے تھے نا، تو میں نے آفر دی تھی نواز شریف صاحب کو، میں نے کہا تھا کہ آئیے ہم مل جاتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کا کہیں نشان بھی نہیں ہوگا، اور میں نے کہا تھا کہ اگر آپ اس وقت ہمارے ساتھ مل جاتے تو آج صدارت نواز شریف کے پاس ہوتی، وہ زرداری صاحب کی جگہ وہ بیٹھے ہوتے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب ہم الیکشن کے فوری بعد، فروری 2008 کے الیکشن کے بعد؟ الیکشن کے فوری بعد ہمارے ان کے ووٹ ملا لی جاتے تو الائنس کے ساتھ ملا لیتے، تو پیپل پارٹی کے ووٹ بہت کم تھے۔ تو نواز شریف صاحب کا اتنی آپ کی جو آفر تھی، کیا جواب تھا؟ ان کا جواب بس آپ چھوڑ ہی دیں، بس وہی وہ جو ایک غصے والا جواب ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب کے غصے اور طبیعت کی وجہ سے یہ اتحاد نہیں ہو پا رہا؟ میرا ذاتی یہ خیال ہے، لیکن ان میں وہاں پر نہیں، صرف ان کی وجہ سے نہیں، وہاں پر بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اتحاد ہو گیا تو یہ پھر مسئلہ جو ہے نا، ان کی جو ہے نا جانب داری، جو ان کی جو ہے نا کنٹرول بنا ہوا ہے وہاں پر، جو انہوں نے مناپلی بنا رکھی ہے، وہ ٹوٹ جائے گی۔ یہ کون لوگ ہیں چودھری صاحب؟ ارد گرد یہ روزانہ ٹی وی کے اوپر بھی آتے ہیں، جو غلط زبان استعمال کرتے ہیں، گندی زبان استعمال کرتے ہیں ہمارے خلاف۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے حلقہ احباب میں اور حلقہ اثر میں، نواز شریف صاحب ایسے لوگوں کے حلقہ اثر میں ہیں جو مسلم لیگوں کا ڈرتے بھی ہیں، وہ ڈرتے بھی ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ مسلم لیگوں کا اتحاد نہیں ہونے دے رہے؟ یہ ڈرنے والے ہو رہے ہیں، ڈرانے والے ہو رہے ہیں۔ کہیں آپ کا اشارہ چودھری نثار صاحب کی طرف تو نہیں ہے؟ لیکن اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں، ابھی آپ کی ہنسی کا میں کیا اس کو جواب سمجھوں میں؟ جو مرضی سمجھے۔ اچھا، اس کے باوجود آپ کو امید ہے کہ مسلم لیگیں اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر اس وقت میں کوئی جواب دے دوں تو یہ اپنی یہ ان کی کمزوری ہے، یہ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں، ہم انہیں معاف نہیں کر رہے، ہم یہ نہیں کر رہے، ہم وہ نہیں کر رہے، ہم لینا نہیں چاہتے، ہم اور کل کو اور بیانات شروع کر دیں دینے، اس لیے وقت کے اوپر اس کا کوئی فیصلہ کیا جائے گا، وقت ہی اس کا تعین کر سکتا ہے۔ وقت ہی تعین کر سکتا ہے اس کا۔ تو اچھا، بہت شکریہ، اسٹوڈیو میں ہمارے لیے وقت نکالنے کا بہت شکریہ۔